अस्सलाम वालेकुम। सैयद जलाल शाह हियर। इस्लामियात का आज का जो टॉपिक है वो है इंसानी ज़िंदगी पर दीन और मज़हब के असरात। यानी कि जो दीन है हमारी ज़िंदगी में, तो उसको हम पढ़ेंगे कि उसके क्या क्या असरात हमारी ज़ाती ज़िंदगी और इज्तिमाई ज़िंदगी पर हैं। अगर आप इर्द गिर्द देखें तो हम में से मेजॉरिटी जो है उनका दीन के साथ वास्ता है, और पूरी दुनिया में मेजॉरिटी ऑफ जो लोग जो है वो दीन के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वाबस्ता है। तो दीन का जो असर है तो अलमोस्ट वो सारी दुनिया पर है, वो हमारे मुआशरे पर है, वो हमारी इनफरादी ज़िंदगी पर है, वो हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी पर है। इसमें सबसे पहला जो असर है वो इत्तेहाद का कायम करना है। दीन ने हमें बताया कि खुदा एक है, वो वाहिद है, वो ना किसी से पैदा है और ना उन्होंने किसी को जन्म दिया हुआ है। तो खुदा जो है वो वाहिद है। इस पर दीन के बहुत सारे तालीमात है, और हमें भी बताया कि वो बेनियाज़ है, वो ओमनिशिएंट है, वो ओमनिपोटेंट है, और हम सब जो है वो खुदा की जो वहदानियत है उन पर इकट्ठा हो गए। तो उनका जो सबसे पहला असर था हमारी ज़िंदगी पर कि हम सबको ये तालीम दिया कि खुदा एक है और खुदा जो है उनके साथ कोई शरीक नहीं है। तो वहदानियत जो है वो हम पर कायम हो गई। तो हम सब का सोच जो है वो ऐसा हो गया कि खुदा जो है वो एक है। तो ये हमारे मुआशरे पर, हमारी ज़िंदगियों पर ये असर हुआ कि ये जो वहदानियत थी वो कायम हो गई। दूसरा जो असर है वो इत्तेहाद नस्ल इंसानी है। इसी वहदानियत ने हमें इकट्ठा कर दिया और हम सबको एक ग्रुप बनाया, यानी कि जो मुसलमान है उनको एक कम्युनिटी बनाया। और वहदानियत से हमें ये तालीम दिया गया कि एक दूसरे के साथ आप रहम दिली से पेश आए, आप मोहब्बत से एक दूसरे के साथ रहे। तो अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो वहदानियत की वजह से ही एक कम्युनिटी है, वो एक ग्रुप है। तो इसके बारे में एक हदीस भी है कि सारी मखलूक अल्लाह का खंबा है, यानी कि जो सारी इंसानियत है वो खुदा की एक ग्रुप है। तो इस वहदानियत ने, इस खुदा को एक मानने में हम सब जो है वो उसमें इत्तेहाद पैदा हो गया, और हमने एक दूसरे के साथ जो है मोहब्बत से रहना सीख लिया। तीसरा जो असर है वो अमन का क़याम है। दीन हमें अख़ुवत का, भाईचारे का, इत्तेहाद का, मोहब्बत का, मसावात का ये तालीम देता है। हमें कहता है कि एक मुआशरे में आपने एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहना है। मुआशरा इक्वल होगा, उसमें काले पीले का, गोरे काले का, इसका कोई फ़र्क नहीं होगा। तो वो माशरा जिसमें ये तालीमात हो तो उसमें अमन कायम होता है। और खुदा का एक फरमान भी है कि अल्लाह ताला फ़साद को पसंद नहीं करता, यानी फ़साद मत फैलाओ। तो दीन ही ने हमें सिखाया कि एक दूसरे के साथ आपने झगड़ना नहीं है, आप एक दूसरे के साथ एक इक्वलिटी में रहे, एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहे। तो जो मुआशरे में अमन का क़याम है ये असर है दीन का। दीन का गहरा असर जो है वो इल्म की तरक्की पर हुआ। दीन से पहले इंसान जो है वो आग, सूरज, चाँद, इन सब चीज़ों की इबादत करता रहता था, उनको खुदा मानता था। मगर दीन इस्लाम ने बताया कि हमने तुम्हारे लिए शब व रोज़ और सूरज को मसखर कर दिया है। यानी ये जो सूरज है, चाँद है, और ये जितनी भी चीज़ें हैं ये खुदा की बनाई हुई है, और ये इंसान की खिदमत कर रहे हैं। खुदा ने इंसान को बताया कि ये आपके खुदा नहीं है, आप जाओ इनको स्टडी करो, ये आपके खुदा नहीं है, इनको पूजो मत। तो इल्म में एक तरक्की हो गई। आज जो है दुनिया जो है चाँद पे पहुंच गई है, नई नई डिस्कवरीज़ कर रही है, मार्स पे पहुंच गई है। अगर आपको एथेंस की द ग्रेटेस्ट फ़िलासफ़र जो था सोक्रेटिस, उसकी अगर वो स्टोरी आपको पता हो तो उनको कैपिटल पनिशमेंट इसी वजह से दिया गया कि उन्होंने चाँद को खुदा नहीं माना था, तो फिर उनको कैपिटल पनिशमेंट दी गई। लेकिन यहाँ पे इस्लाम कहता है कि आप इनको स्टडी करें, इनको आप जो है तलाश करें, आप यूनिवर्स को ढूंढें, खुदा की जो ये बनाई हुई यूनिवर्स है इनको तलाश करें। इसके बाद इंसान की जो स्टेटस है इन पे बहुत बड़ा असर पड़ा।
انسان جو ہے وہ دین سے پہلے وہ اپنی سٹیٹس نہیں جانتا تھا، ان کو غلام بنانا بہت آسان تھا، وہ اپنے آپ کو بہت حقیر سمجھتا تھا، لیکن خدا نے بتایا کہ ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی، خدا نے فرشتوں سے آدم کو سجدہ کروایا، ان کی جو سٹیٹس تھی وہ فرشتوں سے بھی اوپر کر دی، تو اس سے انسان کو پتہ چلا کہ میری جو سٹیٹس ہے وہ خدا کی نظروں میں بہت زیادہ ہے، تو اسی وجہ سے یہ غلامی جو ہے آہستہ آہستہ ختم ہو گئی، اور اسی وجہ سے پھر غلام بنانا بھی مشکل بن گیا تھا، کیونکہ انسان اپنی سٹیٹس کو جان چکا تھا۔ دین کا ایک اثر اخلاق پر بھی پڑا، اخلاق کی ترقی ہو گئی، مورالٹی جو ہے وہ امپروو ہو گئی۔ دین جو ہے مسلمانوں کی اخلاق کی تربیت کرتا ہے، تعلیمات دیتا ہے۔ اس کے بارے میں خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کی جو اخلاقی ترقی ہے ان کے لیے پیغمبر جو ہے مبعوث فرمائے، آپ پیغمبر آپ کو بھیجے کہ آپ کو اخلاق سکھائے، آپ کی تربیت کرے۔ تو اس کے بارے میں قرآن کی ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث کیا جو انہیں آیات پڑھ کر سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدا جو ہے انسانوں کی جو اخلاق کی ترقی ہے ان کے لیے پیغمبر بھیجا، ان کو بتایا کہ اخلاق کی جو پیرامیٹرز ہے وہ کیا ہے، ایتھکس کیا ہے، مورالٹی کیا ہے، وہ سب کچھ جو ہے مسلمانوں کو بتا دیا۔ دین کا ایک گہرا اثر سوسائٹی پر پڑا، وہ تا مساوات کا، ایکویلٹی کا۔ دین نے ایکویلٹی قائم کر دی، کالے کو گورے پر فوقیت نہیں دی، اور اسی طریقے سے گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں دی۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں ہے، اسی طریقے سے کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ تو آج اگر ہم دیکھیں تو مسجد میں سارے جو ہے وہ ایکول ہوتے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسلام میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، تو جو سوسائٹی ہے اس میں ایکویلٹی قائم کر دی۔ ایک اور اثر جو معاشرے پر دین سے پڑا وہ ہے رواداری کا، برداشت کا۔ ہمیں قرآن میں فرمایا کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، یعنی کہ آپ کسی پر جبر نہیں کر سکتے، آپ فورس کنورژن جو ہے وہ نہیں کر سکتے، آپ کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ یہ آیت جو ہے وہ بہت جگہ اپلائی ہو سکتا ہے، آپ کسی کی زبردستی شادی نہیں کر سکتے، آپ فورس کنورژن نہیں کر سکتے، کسی کو آپ مجبور نہیں کر سکتے کہ آپ اسلام کو قبول کرے، اور وہ مجبوری کوئی مجبوری بھی ہو سکتی ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ یہ تعلیم دیتا ہے، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جو معاشرہ ہوتا ہے اس میں رواداری ہوتی ہے، اس میں برداشت ہوتی ہے، اس میں لوگ جو ہے مختلف مذاہب کے والے ہوتے ہیں اور وہ مل جل کر محبت سے رہتے ہیں۔ ایک اور گہرا اثر جو ہے وہ ہماری زندگی پر جزا سزا کا جو کنسپٹ ہے، جو جذبہ ہے ان کا پڑا، کہ ہم جو ایکشنز کرتے ہیں ان کے لیے ہم اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گے، اور خدا جو ہے وہ قیامت کے دن ہم سے پوچھے گا کہ آپ نے جو کیا ہے ان کا حساب دو۔ تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ جو بھی بندہ جو اسلام کو فالو کرتا ہے تو وہ اپنے ایکشن سے پہلے 1000 بار سوچے گا کہ میں جو ایکشن لوں گا اس ایکشن کے لیے مجھے اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے گا، تو دیر فور وہ بالکل سوچے گا پھر وہ ایکشن لے گا۔ تو یہ انسان کو بہت سارے کرائمز سے بچاتا ہے، بہت سارے ایلیگل مینز سے بچاتا ہے۔ تو انسان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں کوئی غلط کام نہ کروں جس کی وجہ سے خدا جو ہے مجھے پھر پکڑے آخرت میں۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، اس کو ہم نے ایک بار پڑھا بھی، ایک اثر جو ہے وہ انسان کی عقل پر بھی پڑا۔ قرآن میں فرماتا ہے خدا، کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے ہے؟ یعنی کہ انسان کو مجبور کیا دین نے کہ آپ سوچیں، آپ عقل استعمال کریں، آپ خدا کی جو یونیورس ہے اس کو ڈھونڈے، خدا کی جو مسٹریز ہے اس کو ڈھونڈے، اس کی کتاب کو پڑھے، اس کو سمجھے۔ تو مطلب انسان کو جگایا، اس کا اثر یہ تھا کہ انسان جو ہے وہ اٹھا اور وہ جاگ گیا، اور جو خدا کی جو نعمتیں تھی
جو خدا کا یونیورس تھا، ان کو خدا کا بنایا ہوا جو یونیورس ہے اس کو انہوں نے ڈھونڈنا شروع کر دیا، انہوں نے اب ریسرچ کرنا شروع کر دیا۔ تو جو سائنسدان ہے، جو ریسرچر ہے، وہ اس آیات کو اس پہ بہت اچھا اترتا ہے۔ تو کنکلوژن یہ ہے کہ دین کا بہت گہرا اثر ہے ہمارے زندگی پر، چاہے وہ انفرادی زندگی ہو یا پھر اجتماعی زندگی ہو۔ پہلا تو ہے وہ اتحاد قائم کرنا وحدانیت سے۔ ہم سب جو ہے ایک خدا کو مانتے ہیں، تو ہمیں گروپ بن گئے، اتحاد ہم میں قائم ہو گیا۔ جو دین ہے وہ ہمیں امن سے رہنے کا تلقین کرتا ہے، تو ہماری معاشرہ جو ہے وہ امن کی طرف گامزن ہو گئی۔ علمی ترقی جو ہے اس پہ اثر ہوا کہ خدا نے ہمیں بتایا کہ جو سورج، چاند، آگ، یہ سب میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہے، لہٰذا ان کو اسٹڈی کرے، ان کو خدا مت بنائیں۔ ایک اور اثر جو تھا وہ انسان کی عظمت پر تھا۔ ان کو بتایا کہ آپ جو ہے وہ غلامی کی زندگی نہ گزارے، آپ کی عظمت، آپ کا سٹیٹس بہت اونچا ہے۔ ایک اور جو ہے وہ اخلاق کی ترقی ہے۔ دین جو ہے وہ مورل کوڈز جو ہے، وہ مورالٹی جو ہے، ان کو ڈیزائن کیا، ان کو اچھا کیا، ان کو امپروو کیا۔ انسان کی جو مورالٹی ہے ان پر اثر ہوا۔ معاشرے میں دین کا جو اثر ہے وہ مساوات کی شکل میں ہمیں ملتا ہے کہ دین ہمیں بتاتا ہے کہ وی آر آل ایکول، اور ہمیں دین جو ہے وہ برداشت، رواداری کی تعلیم دیتا ہے۔ تو معاشرے میں جو برداشت ہے، لا اکراہ فی الدین کی جو کنسپٹ ہے، وہ اس کا اثر جو ہے وہ معاشرے پر ہے۔ اور جزا و سزا کا جو اثر ہے ہماری زندگی پر، کہ ہم سوچتے ہیں ہم اپنی ایکشن سے پہلے کہ ہم اپنے ایکشن کے لیے ایک دن جو ہے وہ اکاؤنٹیبل ٹھہرائے جائیں گے۔ اور لاسٹلی جو ہے وہ عقل کی رہنمائی، کہ خدا ہمیں فورس کرتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ آپ اپنے عقل کو استعمال کریں، تو اس کا اثر جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اور جو سائنس نے اتنی ترقی کی، عقل کو استعمال کیا۔ سو آج کے لیے اتنا ہی، اور نیکسٹ ٹائم سی یو۔ خدا حافظ۔